السلام علیکم جی، میں ہوں مہتاب علی، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ نئے ویزا والوں کے لیے کیا پروسیس ہوگا، وہ کیسے آ سکتے ہیں، یا ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں انشاءاللہ وہ اس ویڈیو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو نئے ویزا والوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو اقامہ ہولڈرز کی طرح کسی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی ویکسین کو رجسٹریشن نہیں کرنا۔ ان کے پاس ایک اپنا ویلڈ ویزا ہونا چاہیے، اس کے بعد ان کے پاس PCR ٹیسٹ انہوں نے کروانا ہے، اس کے بعد مقیم کے اوپر انہوں نے رجسٹریشن کرنی ہے، اور اس کے پاس پاکستان کا جو ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر وہ ڈوزز ہونی چاہیے جو یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر چائنا کی ہیں تو تیسری ڈوز بوسٹر ہونی چاہیے، اگر دوسری ہیں تو وہ دونوں چلیں گی۔ آپ کو کہیں بھی رجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی دوسرے پروسیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی، آپ سعودی ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، وہ آپ کو بالکل کلیئر کریں گے، اور کسی قرنطینہ میں اور کسی دوسری طرف آپ کو وہ نہیں ڈالیں گے، یا آپ کو اور مزید کسی بھی پروسیس میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ کرنا کہ آپ نے سعودیہ میں آنے سے 72 گھنٹے پہلے آپ نے PCR ٹیسٹ بھی کروانا ہے، اور آپ نے اپنی مقیم اور اسی کا نام ہے دوسرا قدوم، یہ دونوں ایک ہی ویب سائٹ کے نام ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنی رجسٹریشن کرنی ہے، اور وہ رجسٹریشن آپ نے کرنی ہے ویکسینیٹڈ وزٹر میں، کیونکہ اب تمام لوگوں نے ویکسین لگا لی ہوئی ہے، تو اس لیے ویکسینیٹڈ وزٹر میں آپ نے اپنی رجسٹریشن کرنی ہے۔ اور اگر کسی نے نہیں لگائی ہوئی ویکسین تو وہ وزٹر نان ویکسینیٹڈ وزٹر میں اس نے اپنی رجسٹریشن کرنی ہے۔ وہ ایک پیپر آپ کے پاس ہو جائے گا، ایک PCR ٹیسٹ ہو جائے گا، ویزا آپ کا ہو جائے گا، اس کے بعد پاکستان کا ویکسین والا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا۔ آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، کوئی بندہ آپ سے مزید سوالات نہیں کرے گا، یہ سارے ڈاکومنٹس اس کو دیں، وہ بالکل کلیئر کریں گے آپ کو، اور انٹری کی اسٹیمپ لگائیں گے، آپ سعودیہ کے اندر ان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ توکل نہ کھولیں گے اپنے پاسپورٹ کے اوپر، پاسپورٹ نمبر یا پاکستان کا اگر کوئی سم آپ کے پاس چل رہی ہے اور وہ چلے گی، اس کو یہاں کی سم جو ہے وہ سگنل دیتی ہے، تو اس کے اوپر کوڈ آئے گا، وہ کوڈ ڈالیں گے، آپ کے توکل نہ بالکل ریڈی ہو جائے گا، چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جب آپ کا اقامہ آتا ہے تو پھر وہ ایز اٹ از اقامہ کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گا توکل نہ۔ تو اس حوالے سے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ویکسین کا کیا کریں گے، ہم نے ویکسین کہاں رجسٹریشن کرنی ہے، کیا پروسیس ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک تھوڑی سی انفارمیشن مزید دیتا ہوں کہ جو لوگ 2020 میں پھنس گئے تھے، وہ گئے تھے واپس نہیں آئے تھے، تو ان کے ابھی 3 سال یا 4 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، تو وہ اگر دوبارہ آ رہے ہیں تو ان کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ اگر اسی کمپنی میں آ رہے ہیں اور اسی کفیل کے نام پہ ان کا ویزا ہے تو ان کو کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کمپنی ایک ہی ہے، آگے ان کا جو ویزا نکلا ہے وہ کسی اور کے نام پہ نکلا ہے، کسی اور کفیل نے اسپانسر کیا، تو پھر آپ کو NOC کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ہی کمپنی میں آپ جا رہے ہیں لیکن اب ڈاکومنٹس میں آپ کا نام چینج ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی اور کمپنی میں جا رہے ہیں تو پھر تو لازم آپ کو NOC کی ضرورت پیش آئے گی، نہیں تو وہ آپ کو یہاں نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے پہلے NOC کی ٹرائی کریں جن کے پاس ایسا کچھ پرابلم ہے، تو اس کے بعد وہ آ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور جو نئے ویزے والے ہیں ان کو تو یعنی کہ نئے ویزے والے جو بالکل نیو آ رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ان کی بات کر رہا تھا جو پرانے رہ گئے تھے۔ تو یہ انفارمیشن تھی، باقی آپ کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ آپ تمام دوستوں کو جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور آپ اپنی جاب پہ واپس پہنچیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔